تو ضرورت اس کی ہے کہ بدعمالیوں کو اپنی زندگی سے نکالا جائے، حلال و حرام کی پہچان زندگی کے اندر داخل کی جائے، اچھے اور برے کی تمیز زندگی کے اندر آئے، اور آدمی ان اعمال سے اپنی زندگی کو پاک کرے جن اعمال سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا تھا۔ اب صحابہ تو ایک ایک عمل کی اپنی زندگی میں احتیاط کرتے تھے، اہل اللہ تو اپنی ایک ایک ادا کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں آ کے ٹھہر جائیے، چہرے پہ تھکاوٹ ہے، معلوم یہ ہوتا کہ لمبے سفر سے آ رہے ہیں اور بھوک بھی آپ کو تھکا رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کھانا کھلا دوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تو دعوت قبول کرتے ہیں اور کھا لیں گے۔ ایک دو قدم چلنے بھی نہیں پائے تھے، فرمایا یہ بتا تیرے گھر کے اندر کوئی تصویر تو نہیں لٹک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے گھر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب لٹک رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر گویا موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ یہود و نصارہ تو ملے جلے تھے کہ ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا کر اس کا خلاصہ بتلا دیا اور فرمایا آقا نے ہم کو اس گھر میں کھانے سے اور اس جگہ پر کھانے سے منع کیا جہاں تصاویر لٹک رہی ہو، لہذا ہم تیرے گھر میں کھانے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں تو یہیں لا دوں، فرمایا ٹھیک ہے یہاں لا دے۔ تو جھاڑ کے نیچے کھانا گوارا کیا، لیکن اس گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کیا جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہو۔ اور آج مسلمان کے گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں، بت پرستی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں کہ جیسے بتوں سے محبت ہے ویسے تصویروں سے محبت ہے۔ دولہے کی تصویر، دلہن کی تصویر، باپ کی تصویر، بھائی کی تصویر، محبت کرنے والوں کی تصویر، دوستوں کی تصویر۔ ارے تصویریں تو وہ ہیں کہ آقا کا کھلا ارشاد ہے، مشکاۃ شریف کی معروف حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہو یا تصاویر ہو اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب آدمی اندازہ کر کے دیکھے کہ جو نحوست کتوں کی ہے وہ نحوست تصویروں کی ہے، چاہے وہ باپ کی تصویر ہو چاہے وہ محبت کرنے والوں کی تصویر ہو، تو ان سے وہ نحوست آئے گی کہ رحمت آدمی کے گھروں سے نکل جائے گی۔ اب حلال و حرام کی پہچان ہی نہیں، اب رمضان آیا گزر گیا، کیا حلال کیا حرام کوئی پہچان ہی نہیں رہے۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حلال کیا حرام نہیں پہچان رہے۔ اب زندگی ہے کہ غفلتوں میں چل رہی ہے، تو وہ شعور جاگے آدمی میں، تو محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ آدمی کھرے کھوٹے کو پہچانے، حق و ناحق کو پہچانے، اور باطل اور صحیح کے اندر تمیز پیدا کرے کہ وہ میری زندگی کس راستے کے اوپر گزر رہی ہے۔ وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بچایا۔ اب چونکہ زندگیاں گستاخ ہیں، طبیعتیں بے باک ہیں، تو آدمی جو چاہے کہہ رہا ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگا ارے مول صاحب آپ نے تو اچھا راستہ بتا دیا۔ ایک بزرگ سے کہا جب یہ بات کہی کہ میاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو، کہنے لگے مول صاحب آپ نے اچھا نسخہ بتلا دیا، اب قیامت تک ہم دنیا میں رہیں گے۔ ارے پھر کیسے رہیں گے؟ ہمارے گھر میں تصویر رہے گی، اب فرشتے موت آئے گا نہیں، اور اس لیے کہ اس جگہ کے اوپر فرشتے داخل نہیں ہوتے، جب فرشتے نہیں آتے تو ہماری جان نہیں نکلے گی۔ اور جب یہ کہا تو اللہ والوں کو بھی خدا فراست دیتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کہنا اپنی جگہ، لیکن ہماری بات بھی سن لو کہ جیسے کتوں کے رہنے سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن کتے بھی مرتے ہیں اور کتوں کو بھی موت آتی ہے، تو پتا چلا کہ جو فرشتے کتوں کی جان نکالیں گے وہ فرشتے تم تصویر والوں کی جان نکالیں گے۔ چاہے تم تہجد گزار ہو، چاہے تم ہر سال کے حاجی ہو، چاہے تم روزانہ کے نمازی ہو، چاہے تم روزانہ کے خیرات کرنے والے ہو، یہ نحوست تصویروں کی بڑھے گی۔ لیکن مسلمان غیروں کی تقلید میں اور یہود و نصارہ کے نہج پر اور امریکہ کی غلامی میں ان چیزوں کو قبول کیا ہوا ہے کہ بھئی ہماری کوئی مجلس تصویر کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہمارا کوئی کام تصویر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ارے جس میں خدا کی رحمت کی ضرورت ہے تو خدا کے غضب کے دروازے کھلوا رہا ہے، تو اس میں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ادھر رشتے ہو رہے ہیں ادھر قیامت قائم ہو رہی ہے، ادھر نکاح ہو رہے ہیں ادھر جوتوں بازاری چل رہی ہے، ادھر جو ہے رشتے قائم ہو رہے ہیں ادھر سمداؤں میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جتنے عذاب ہیں یہ وہ بدعمالیاں ہیں جو آدمی اپنی خوشی کے موقع پہ کرتا، اپنی زندگی میں اختیار کرتا۔ تو اب آدمی کو پتہ چلے کہ اعمال حقہ کیا ہے اور زندگی کو کیسے گزارنے کا راستہ دین ہے۔ بت پرستوں کا راستہ دین نہیں ہے، یہود و نصارہ کے طریقے دین نہیں ہے۔ اپنے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ اب اللہ